کراچی کی وکالت اور دیگر پاکستان کی وکالت میں فرق کیا ہے؟ میں جو کراچی کو سمجھتا ہوں کہ وہ ماں کی کوکھ کی طرح ہے جو پورے پاکستان کو اپنے بچوں کی طرح پالتی ہے. بہت زیادہ مواقع ہیں کراچی کی وکالت میں. کراچی بار کی تاریخ ہے، کراچی بار کے انتخابات کبھی ملتوی ہیں. تاریخ میں پہلی بار شاید ایسا ہونے جا رہا تھا کہ الیکشن اس سال نہ ہو سکے، کیونکہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہونے جا رہی ہیں. ایسا کیوں نہیں سکتا؟ کراچی بار کو کچھ چیزوں کی سزائیں دی جا رہی ہیں. سزائیں دی جائے گی؟ سزائیں دی جا رہی ہیں. کراچی بار وہ بار ہے جس نے ہمیشہ جمہوری تسلسل کے لیے، پورے ملک کے جمہوری تسلسل کے لیے بڑی جنگیں لڑی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، اگر کراچی بار کو سزا مل رہی ہے تو سزا کے سہولت کار کون ہے؟ اس میں کچھ دوست ہم شریک ہوں گے. اچھا، یونٹی کو خراب کیا گیا بار کے اندر، وکیلوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس یونٹی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اب کچھ ایسے دھڑے بنا دیے گئے جو شاید اشاروں پہ کام کرتے ہیں، وہ زیادہ قابل قبول ہیں. آپ لا انسٹیٹیوشنز پہ آ جائیں جو آپ کو قانون کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں، تو وہاں کی جو حالت زار ہے، کیا واقعی وہ جو اسکولز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بچے کو پریکٹیکلی اتنا انیبل کر کے بھیج رہے ہیں، یا پھر جب وہ بیچلرز کر کے نکلتا ہے تو اس کے دوران انٹیمیشن کسی نہ کسی سینئر کا ساتھ تو ہوتا ہی نا سر؟ سینئر فائل پکڑوانے اور صبح سے رات تک ہاتھ بندوانے کے سوا سے کیا رہتا ہے؟ بھائی ہر اسٹوڈنٹ محنت کرنے والا ہے. روڈ میں تو آپ دیں گے. ہمارے سر تعلیم کا نظام ہے کیا؟ آپ سرکاری اداروں کے اندر چلے تو سر اصل میں آپ نے بات کی نا کہ آپ کمپٹیٹیو ایگزام پڑھا دیں. میں نے کہا سر کہاں سے پڑھ کے آئے وہ؟ سر اسی اداروں میں پڑھ کے آئے گا. کیوں نہیں پڑھ کے آئے گا سر؟ سر بچے قابل ہیں، اللہ گواہ ہے. بچے تو بہت قابل ہیں سر. جو سیاسی جماعتیں پاکستان میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ واقعی سچی ہیں؟ وہ اپنا آئینہ اپنے سامنے کر کے دیکھیں کہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کہیں اور کھڑے ہیں. بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں لینڈ گریبنگ اور لوگوں کی مجرمانہ کارروائیوں میں سہولت کا، جو ان کے پیچھے جو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے وہ کالے کوٹ کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے. آپ ہر دوسری گاڑی پر جائیں، میں نے ایم پی کی تختی کتنے کو روک کے آپ نے فوٹو بنایا، ایس ایس پی صاحب نے اور ڈی آئی جی صاحب نے کتنے کا فوٹو بنا ہوا ہے. صرف وکیل کو کیوں فوکس کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا جو رومانس اور محبت عوام کے ساتھ تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں تو سوچ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پروگرام کے بعد رات کو میرے پاس بھی آ جائیں، سر آپ کا رینٹ ایگریمنٹ ویریفائی نہیں، آپ بھی آ جائیں. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ میری مسکراہٹ سے خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ آج میں وہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں جس کا شاید مجھے خود بھی انتظار تھا. بہت دن ہوئے کوئی ایسا زبردست قسم کا پروگرام نہیں کیا تھا، بڑی کھل کے بات چیت کسی سے نہیں، دبے دبے الفاظ میں ہم نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ سنا. لیکن ایسے مواقع مجھے اکثر یاد رہتے ہیں جہاں پہ آپ کھل کے ایک صحت افزا ماحول میں ایسی گفتگو کر سکیں جو ایک عام فہم رکھنے والے انسان کے بھی کام آ سکے. وکلاء برادری پاکستان کا اہم ترین ستون ہے. وکلاء برادری کے ساتھ کچھ چیزیں کچھ گزرے ہوئے برسوں میں جان بوجھ کے ایسی میرا خیال ہے کہ منسوخ کی گئی جس سے کالے کوٹ کی حرمت کے تقدس کو پامال کیا جا سکے. کالا کوٹ پاکستان کی ضمانت کا محافظ بھی ہے، پاکستان کی سالمیت کا محافظ بھی ہے، اور کالے کوٹ کی سالمیت اس وقت کس خطرے سے دوچار ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں محمد ارشد شر صاحب، جو کہ کراچی بار میں اس وقت جنرل سیکرٹری کے الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایک سینئر وکیل بھی ہیں. ماہر قانون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان وکیل رہنما بھی ہیں. آئیں انہی سے بات کرتے ہیں، ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم شر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام سر، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. سر اٹس بین لانگ اویٹڈ سیشن. تھینک یو سو مچ. میں بہت اسپیسیفک اور بہت مخصوص لوگوں سے کام کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ واقعی بات کرنے کا دل کرتا ہے کہ جہاں سے لگتا ہے کہ یار جواب آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کھل کے بات ہوگی. سر یہ بتائیں، سب سے پہلے آپ ماشاءاللہ کراچی میں وکالت کرتے ہیں، کراچی کی وکالت اور دیگر پاکستان کی وکالت میں فرق کیا ہے؟ بہت کراچی کی جو وکالت ہے ہر حوالے سے بڑی ورسٹائل ہے، کیونکہ کراچی ایک تو گلدستہ ہے پورے پاکستان کا. میں جو کراچی کو سمجھتا ہوں کہ وہ ماں کی کوکھ کی طرح ہے جو پورے پاکستان کو اپنے بچوں کی طرح پالتی ہے. تو اسی طرح ایک فائنینشیل ہب ہونے کی وجہ سے ورسٹائل لٹیگیشن ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، بہت زیادہ مواقع ہیں کراچی کی وکالت میں. تو میں نے تو جیسے آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی تو والدین کی وش کے اگینسٹ میں اس پروفیشن میں تھا. مائی فادر وانٹڈ می ٹو بی اے ڈاکٹر اور آئی وانٹڈ ٹو بی اے لائر. تو جس زمانے میں 2006 میں جب میں نے کمپلیٹ اپنی بیسک ایجوکیشن کے بعد سوچا کہ میں وکالت میں جاؤں تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں بھائی کوئی پروفیشنل. میں کہا بھائی پروفیشنل ڈگری ہے یہ، وہ چاہتے تھے نہیں ڈاکٹر بنے. پھر بائی دا وے
تو تھوڑی ضد کا عنصر میرے والد میں بھی تھا، مجھ میں بھی تھا. 6-8 مہینے اس میں ضائع ہوئے، بھرا وہ راضی ہوئے اور انہوں نے فلی سپورٹ کیا. تو پھر میں نے لاء کمپلیٹ کی. وہ کراچی میں پریکٹس کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت پیار ملا، بہت مان ملا اس فیلڈ میں. سینئر سے، ینگسٹر سے، ہر کسی سے سیکھا، بہت سیکھا. اچھے استاد ملے. الحمدللہ اٹس آل گوئنگ گڈ. سر سوال کا ایک پس منظر تھا، حالانکہ یہ میرے آؤٹ آف دا باکس جا کے سوال کیا. سوال کا ایک پس منظر تھا، کراچی بار کی ایک تاریخ ہے. آپ بار کے ساتھ بہت گہرے مراسم بھی رکھتے ہیں، آپ کا اپنا گروپ بھی ہے، اور آپ سپریم کورٹ تک بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے اور وکلا پولیٹکس کو، بار پولیٹکس کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے بھی ہیں، اور وہاں کی تمام شد و مد کو بھی آپ سمجھتے بھی ہیں. کراچی بار کی تاریخ ہے، کراچی بار کے انتخابات کبھی ملتوی نہیں ہوئے. تاریخ میں پہلی بار شاید ایسا ہونے جا رہا تھا کہ الیکشن اس سال نہ ہو سکے، جو کہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہونے جا رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا سر؟ کراچی بار کو کچھ چیزوں کی سزائیں دی جا رہی ہیں. سزائیں دی جا رہی ہیں؟ سزائیں دی جا رہی ہیں. کراچی بار وہ بار ہے جس نے ہمیشہ جمہوری تسلسل کے لیے، پورے ملک کے جمہوری تسلسل کے لیے بڑی جنگیں لڑی ہیں. سب سے بڑی جو تحریک جو آپ اور ہمارے جو ذہن میں آتی ہے وہ 2007 کی تحریک. اس میں صف اول میں اور قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ کراچی بار کی پارٹیسپیشن تھی. میرے نزدیک جن قوتوں کو جمہوریت اس ملک میں نہیں چاہیے، انہوں نے 2007 سے لے کے پورے کراچی بار بشمول پورے پاکستان کی باروں کے اندر پینیٹریٹ کرنا شروع کیا. اور آج وہ جو چاہتے تھے وہ کرنے میں قدرن کامیاب ہوئے ہیں. پر میں ان کو مکمل کامیابی نہیں کہتا، قدرن کامیابی ان کی ہے. مگر الحمدللہ میں اپنے وکلا کے اندر جو ریزسٹنس دیکھ رہا ہوں، جو شعور دیکھ رہا ہوں، تو جمہوریت کا جو رونق تھی کراچی بار میں پھر سے بحال ہوگی. اور یہ حل نہیں ہے. اس ملک میں آپ نے کئی بار جمہوریت کو فارغ کر کے پھینک دیا، ڈیریل ہوتے دیکھا ہے. ڈیریل ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے. تو کیا حل نکلا؟ آپ نے کہا ہم کل عقل ہے، ہم ملک چلائیں گے. آپ نے چلایا، 10 سال آپ بیٹھے رہے، کیا چلا؟ آج تک آپ نازک موڑ سے نہیں نکل سکے. تو آپ وہی پیٹرن باروں کے اندر نہیں لا سکتے. یہ وہ طبقہ ہے. اب آج جو ہم آپ آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ جو وکیلوں کی جو تذلیل کیا جا رہا ہے، اس پیشے کو تذلیل کیا جا رہا ہے، ہم کیوں بھولتے ہیں کہ یہ ملک بنانے والا وکیل تھا؟ ہم کیوں بھولتے ہیں کہ اس ملک کو آئین دینے والا وکیل تھا؟ آج اگر آپ پیٹرنائز کر کے اس کالے کوٹ کی حرمت کی توقیر کی پامالی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پھر اس شخص کی شخصیت کے حساب سے نہیں جس نے آپ کا پوری دنیا کے اندر مدعا لڑ کر، ٹوڈیشن تھیوری کا مدعا لڑ کر، جہاں جو طبقاتی نظام تھا اس طبقاتی نظام میں لڑ کر آپ کو ایک ملک لے کے دیا جہاں آپ آزاد ہو کر اپنا سوچ سکتے ہیں، اپنی پالیسیز بنا سکتے ہیں، اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں. آج اسی کالے کوٹ کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کو یوٹیلائز کریں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. آپ کو قانون، آپ کو آگے کا جو قانون بنانے، سر ہماری نیشنل اسمبلیز ہیں، اس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، آپ جا کے ابھی پوچھیں کسی سے لیجسلیشن بنانے کا پروسیس کیا، کسی کو پتہ ہے؟ ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. ہمارے وکیل آپ کو ہیلپ کرتے رہے، جو بڑے بڑے نام رہے ہیں وکلا برادری کے اندر، انہوں نے کتنی آپ کو ہیلپ کی ہے. جو بھی پروسیس آپ کا ڈی رول ہے اس کو آن ریل کرنے کے لیے اندر آپ کو کتنی ہیلپ کی. آج آپ وکلا کے ساتھ اتنا کیوں، مطلب آپ اس کو پیچھے پڑ گئے ہیں کہ وکیل کوئی بڑا آپ کے لیے مسئلہ. وکیل مسئلہ کیوں کریٹ، آپ کو لگتا ہے وکیل مسئلہ کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ وکیل بات کرتا ہے. میں نے ایک لاڑکانہ میں یہ بات کی تھی، میں نے کہا کوئی اور بات کرے نہ کرے وکیل تو بات کرے گا. وہ بڑا ایک چلا بھی تھا ٹرینڈنگ میں. بہرحال وکیل کیوں بات کرتا ہے؟ کیونکہ وکیل کو اپنے بنیادی حقوق پتہ ہیں، اس کو فنڈامنٹل رائٹ سے وہ واقف ہے. اس کو جب بھی کوئی بھی اس کے ساتھ ایسی غیر قانونی کام ہوتا ہے تو اس پہ بات کرتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں وکیل کیوں بات کرتا ہے؟ یہ چاہتے ہیں اسی طرح جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح آج عوام کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وکیل کو ویسے ٹریٹ کریں. وکیل ایسے نہ خود کو ٹریٹ کرنے دے گا، اور ہم فنڈامنٹل رائٹ پہ اوپر بات کریں. 26ویں ترمیم میرا مسئلہ تو نہیں تھا اکیلے کا، میں تو وہی وکالت کروں گا. میرے لیے تو ایک ایڈیشنل کوڈ بن رہا تھا، میرے لیے تو فائدہ ہے. میرے لیے کیا مسئلہ تھا؟ ہمیں پتہ تھا ادارہ کا نقصان ہوگا. اگر اب دریائے سندھ کا مسئلہ تھا، وہ میرا مسئلہ تو نہیں. وکیل کون سا وکیل ہے جس کی 2000 ایکڑ زمین ہے، 500 ایکڑ زمین ہے، 100 ایکڑ زمین ہے؟ عام سندھی کا مسئلہ تھا. دریائے سندھ پر اگر آپ ڈاکہ ڈال رہے تھے، اگر وکیل ادھر کھڑے ہو گئے، یہ گستاخی ہو گئی. یہ شان میں گستاخی ہو کر لی. وکیل کھڑا کیوں ہوا؟ وکیل کس کے لیے کھڑا ہوا تھا؟ فنڈامنٹل رائٹ کے لیے. لوگ کہہ رہے تھے بھائی پانی کا مسئلہ تھا، یہ تو جو کیا کہتے ہیں کسان کا مسئلہ ہے، اس میں فنڈامنٹل. بھائی آب حیات ہے. جب حیات میں سے آپ نے آب نکال دیا تو پھر تو موت رقص کرے گی. آپ نے جو رائٹ ٹو لائف آپ کھینچنے جا رہے تھے، اس میں اگر وکیل نے بات کری تو آپ کو ناگزیر گزر گئی. اب سزا جو مل رہی ہے اس چیز کی مل رہی ہے. ہر ایک پیشے کے اندر اچھا برا ہوتا ہے. آپ پورے کلر آؤٹ نہیں کرتے کسی پیشے کو کہ بھائی یہ یوں کر رہے ہیں. آج یہ جان بوجھ کر ہمیں لیبل کر
ہمارے ساتھ جو عوام کا رومانس ہوتا تھا، جو ان کے ہم اس کے حقوق کے لیے بات کرتے تھے، ان کی جمہوری رائٹس کے لیے، جمہوری رائٹ سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ کیا ہو سکتا ہے کہ بائی دا ول آف دا پیپل ہر چیز ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہم لڑتے تھے وہ ہم نے غلطی کی. لوگوں سندھ کے اندر، اگر ہم نے دریا سندھ کے اندر، آپ آج تک کہتے آئے کہ ہمارے پاس پانی کی کمی. جب پانی کی کمی ہے تو دریا سندھ کے اوپر آپ اور کینال کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کی ہم نے بات کی، ہم نے جرم کیا. ہم نے کہا عدالتی نظام کے اوپر اثر انداز ہوں گی یہ جو ترامی میں کی جا رہی ہے، صرف اور صرف کیا ایک، اب اس کو کون سی جو الیکشن ہوئی آپ سب کے سامنے، اس الیکشن کے پھر جو عنصر میں جو حکومتیں بنی ان کو طول جلانے کے لیے آپ نے مرضی کی ترامی میں کرنا شروع کر دی. آپ کو سر، آپ تو میڈیا سے بخوبی واقف ہے، میں آپ سے جیسے تھوڑی واقفیت بھی رکھتا ہوں، آپ نے انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی کیا ہے. آپ نے دیکھا تھا اس رات، جس رات 26ویں ترمیم کے اوپر جب وہ بل لایا جا رہا اسمبلی میں، ایم این ایز کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس ڈرافٹ نہیں ہے، سافٹ ڈرافٹ نہیں تھا ان کے پاس. تو وہ کس چیز کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے رات کو 3 بجے تک قید تھے؟ میں نے جب ایم این ایز کو قید دیکھا تو پھر ہم نے کہا وکیل کو بات کرنی پڑے گی. سر آپ کی بات بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کالے کوٹ کی حرمت پہ آنچ آنے دینے کا مطلب ہے کہ آپ فلسفہ پاکستان کے منحرف. یس، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آئی فیل دیٹ اگر آپ کالے کوٹ کے ساتھ اگر آپ کے اختلافات ہیں تو میرا خیال ہے پھر آپ فلسفہ پاکستان کے ساتھ ہی اختلاف رکھتے ہیں. چلیں آپ بات آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایک سزا دی جا رہی ہے، سزا دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے عناصر عوامل شامل ہوتے ہیں. اگر کسی بھی سسٹم کو، کسی طبقے کو اگر کمزور کرنا ہوتا ہے تو اس کی جڑیں مطلب اپنی جڑوں، اس کی جڑوں میں اپنے کچھ کوئی ایسی چیزیں فل کی جاتی ہیں، یا تو کوئی گیپ فل کیے جاتے ہیں یا پھر کوئی جڑیں ایسی بوئی جاتی ہیں جو کہ کل تناور درخت بنے اور سسٹم کو کمزور کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، اگر کراچی بار کو سزا مل رہی ہے تو سزا کے سہولت کار کون ہیں؟ اس میں کچھ دوست ہم شریک ہوں گے. اچھا، یونٹی کو خراب کیا گیا بار کے اندر، وکیلوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس یونٹی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اب کچھ ایسے دھڑے بنا دیے گئے جو شاید اشاروں پہ کام کرتے ہوں گے. وہ زیادہ قابل قبول ہیں کیونکہ فرما بردار چاہیے نا، سوال پوچھنے والا نہیں چاہیے. عقل فہم رکھو گے تو سوال تو کرو گے. یہ آپ اشرف المخلوقات کیوں ہو بھائی؟ ایسے جیسے پاؤں، سانس کا چلنے کا نظام، اندرونی نظام، یہ تو جانور کے اندر بھی. آپ کو آپ کو عقل دیا، اس عقل میں شعور دیا، اس میں روشنی دی. جب ہم جو وکیل طبقہ ہے وہ روشن خیال ہے، وہ سوال پوچھتا ہے، اس لیے اس کو اب آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. پر مجھے حت العین یقین ہے اگر جب اس کو بہت سپریس کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ ملک کی ایک تاریخی آپ دیکھیں گے جو ایک تحریک چلنے کا آغاز ہو سکتا ہے اس چیز کا. کیونکہ وکیل نہیں دب سکتا سر، بالکل معذرت کے ساتھ. شعور کے جب آپ کے پاس شعور ہو نا، شعور کو آپ دبانے کی کوشش کریں، نہیں دب سکتا. سر آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، bounce back کرے لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں ایک چیز یہاں پہ تھوڑا سا پروفیشن کی طرف لے کے آنا چاہوں گا. بہت معتبر اور بہت ذمہ دار پیشہ ہے. پروفیشنلی آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے. آپ کسی کو لیگلی ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ اس کی انصاف کی فراہمی کے معاون ہیں، اس کو سراپ انصاف فراہم کرانے میں اس کی مدد کرتے ہیں. پروفیشنلی بہت معتبر ہے، آپ کا قد بہت اونچا ہے. آپ دیکھیں پروفیشنلی ہم اس وقت صرف پالیٹکس پہ کھڑے ہیں، ہم پروفیشنلی کہاں کھڑے ہیں سر؟ سر پروفیشنلی یہ ہمارا جو کراچی بار ہے بڑی زرخیز بار رہی ہے. اس سے آپ منیر ملک صاحب جیسے بڑے نام، ایسے کئی بڑے نام ہیں جو اس بار نے آپ کو دیے، مطلب بہت بڑے بڑے نام تھے. اور آج اس میں پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جان بوجھ کر وہ لوگ جو اس چیز سے ہمیں ہٹانا چاہ رہے تھے ان کی کوششیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی آج جو ایس سی سی پی میں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہر کمپنی کو فیئرلی ایک لیگل ایڈوائزر رکھنا ہے، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ ایک فرم کو کیوں نوازتے ہیں؟ آپ وہ نوجوانوں کے اندر دیں ان کو پروفیشن. اب ہمیں ایک نوجوانوں کو بیچارے وہ سب کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں کہ بھائی وہ سیاست کر رہے ہیں، وہ کام میں نہیں آ رہے. کام کرنے کا آپشن تو چھوڑے، اس کے لیے آپ نے اس میں ہمارے اپنے لیڈران جن کے پاس بار کی سربراہیاں رہی ہیں اس میں رہیں، ان کی بھی کوتاہیاں ہیں. آپ نے ینگسٹرز کے لیے کیا میکینزم بنایا کہ وہ گریجویٹ ہونے کے بعد کیسے اٹیچ ہوگا اس پروفیشن؟ کوئی پروسیس نہیں ہے کہ بیچارہ. مجھے یاد ہے میں جب گریجویشن کر کے باہر سے آیا، پھر ماسٹرز کی، اور جب ادھر میں آیا 2014 میں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے شروع کروں گا، کیونکہ آئی واز فرسٹ مطلب جنریشن لائر ان مائی فیملی. تو میں جب شروع کیا تو کوئی میکینزم نہیں تھا کسی ایک اچھے سینئر کی. چلو راہ چڑھ گئے، جب سٹی کورٹ پہنچے دیکھا ماحول، میں نے کہا یار ہم تو کیا، وہ ایک ہوتا ہے نا رومانس، سوچ کے آئے تھے اس فیلڈ کے لیے. بہرحال پر اچھے گائیڈ کرنے والے استاد ملے تو اللہ نے راہ ہموار کی. محنت کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، شارٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا، ٹائم آپ کو لگانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ اللہ آپ کو انشاءاللہ آگے نوازتا بھی ہے. آج مسئلہ ہے کہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. جتنی تعداد اس پروفیشن میں آ رہی ہے، یہ باروں کی اب اولین ذمہ داری ہونی چاہیے
کہ ایک میکینزم بنائیں کہ ینگسٹرز کو کس طرح ہم نے پریکٹس کی طرف لے کے آنا ہے. جو ہمارے آڈیٹوریمس ہوتے ہیں اس آڈیٹوریمس میں محض ایسے منورنجن ٹائپ کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے. میں چاہتا ہوں ہر ویک پر آپ اپنے شعبے کی سکسیس اسٹوریاں لے کے آئیں. آپ اچھے اچھے بڑے جو نام ہیں ہمارے اس پیشے کے اندر ان کو لے کے آئیں تاکہ ینگسٹرز کے ساتھ وہ مخاطب ہوں, ان کو بتائیں کہ کمٹمنٹ کتنی ضروری ہوتی ہے اس پروفیشن کے اندر, ایتھکس کتنے ضروری ہوتے ہیں, اور اس کو اپنی پریکٹس کی طرف راغب کرنے کے لیے جو نیسیسری چیزیں ان سے آگاہ کریں. مگر ہم صرف نوجوانوں بیچاروں پر الزام ضرور دیتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ نوجوانوں کے حوالے سے کچھ سینئر وکلاء ہیں, تمام بالعموم جتنے بھی بار پالیٹکس کے اندر ایکٹیولی شامل ہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو آپ نے اپنی سیاست کا ایندھن بنا دیا. آپ کس حد تک متفق ہیں؟ میں اس بات میں کافی حد تک متفق ہوں. ان کو ہم بیچاروں کو ایندھن, وہی معاملہ ہے جیسے جنرل پولیٹکس والا ٹائپ ہم ادھر استعمال کر رہے ہیں نا, کہ جیسے ووٹر کو ایندھن بنا کے استعمال کرو پھر الیکشن ہو گیا بھول جاؤ. ادھر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں میں کب سے کہہ رہا ہوں, آپ کی کیا پالیسی ہے اس پہ؟ آپ سر بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. نہیں, میرا اس میں الحمدللہ میں نے سب سے پہلے کوشش کی اپنی ٹیم کو ہم ایسا آئیڈیلائز کر کے بنائیں, اس میں نان لائرز نہیں ہونے چاہیے, اس میں اسٹوڈنٹس کو ہم انگیج نہ کریں. مور اور لیس 90% ہماری جو ٹیم تھی, مطلب نہ اس میں اسٹوڈنٹ تھے, سب ہم پروفیشنل وکیل. ہمارے گروپ کی ایک چھوٹی سی خاصیت یہ بھی ہے کہ ہر جو ہمارے ساتھ دوست ہوتا ہے وہ پریکٹس کرنے والا وکیل ہوتا ہے. کسی کی 10 بریف کی, کسی 100 بریف کی, کسی 50 بریف کی وکالت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک میکینزم کراچی بار بہت بلیسڈ ہے. کس طرح دیکھیں, ایک ساتھ ہمیں مجموعی طور سے بہت زیادہ کورٹوں کی تعداد ہے, تو پروسیکیوشن کی بہت ٹیم ہے. نئے بچے جیسے آتے ہیں تو بھائی اگر آپ ایک پروسیکیوشن کے ساتھ, سرکاری وکیل کے ساتھ 3 ینگسٹر وکیل جو انرول ہو کے آ گئے, ممبر بن گئے کراچی بار کے, ان کو اٹیچ کریں تو ایک پروسیکیوشن سر, کیونکہ میں کرمنل کی پریکٹس کرتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بیچارے پروسیکیوشن کے پاس دن میں 50 60 کیسز کا بورڈ ہوتا ہے. وہ پرفارم ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس میں پرفارم کر سکیں. آپ اس میں اگر اس کو 3 نوجوان اٹیچ کر دیں گے, بھائی ابھی مینڈیٹری اٹیچمنٹ ہوگی بھائی 6 مہینے کے لیے, اس 6 مہینوں کے اندر وہ نوجوان صبح 8 بجے آئے گا, اس کی ایک پروفیشنل روٹین بنے گی, ادھر آ کے اس کے ساتھ پروسیکیوشن کے آفس میں جائے گا, اس کے ساتھ اس کی کیسز میں تیاری کرے گا, وٹنسز کی تیاری کرائے گا, کمپلینٹ کا کراس چلوانا ہے اس کی تیاری کروائے گا. یہ ساری جب چیزیں کرے گا اس کو پورا کرمنل کا ایک پروسیجر آ جائے گا, اس کو اسکل دے دیں گے, اور اس کی ایک کمیونیکیشن ہوگی, جو کمپلیننٹ ہوں گے, جو چیز ہوں گے, اس کے ایک موقع بھی ملے گا, شاید اس کو ادھر سے کلائنٹ ملنا شروع ہو جائیں. تو جب 6 مہینے ایک پیٹرن میں چلے گا, 6 مہینے کے بعد اس کو ایک آپ نے اسکل دے دیا, مطلب ڈونٹ گیو دیم فش, مطلب ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ اے فش. تو اس کو اپنے اسکل دے دیا, کل وہ اس اہل ہوگا کہ جب اس کو بریف ملے گا اچھے طریقے سے بیل چلا لے گا, ٹرائل چلا لے گا. تو دیکھو سر, جب ہم کیس چلا رہے ہوتے ہیں نا, ہمارا کلائنٹ پیچھے سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وکیل میرا بالکل سر, ایسے ہی ہے. پریپیئر کتنا ہے. جب آپ اچھے طریقے سے چلاتے ہیں, آنرشپ کے ساتھ کیس چلاتے ہیں, آپ کی فائل پریپیئرڈ ہوتی ہے, آپ کی ریسرچ پراپر ہوتی ہے, آپ کی لیگلی اپنے کیس کے اوپر گرپ ہوتی ہے, کلائنٹ امپریس ہو رہا ہے. واٹس ایور ڈیسیجن میں کم, بھلے اس کے اگینسٹ بھی آ جائے, وہ کہتا ہے نہیں میرے وکیل نے جسٹیفائی کیا ہے میری فائل کے ساتھ. ہم نوجوانوں کو اس طرف انکریج ہی نہیں کر رہے, ہمیں انکریج کرنا پڑے گا. میرا یہ ہے کہ ہم اس میں کوشش کریں کہ گورنمنٹ سے بات کی جائے کہ پروسیکیوشن کے ساتھ ہمیں زیادہ نہیں چاہیے گا. میں نہیں مانگ رہا کہ میرے نوجوان کو پیسے دے دو, میں نہیں مانگ رہا. میں کہہ رہا ہوں 3 کرسیاں تو دے سکتے ہو نا اس کو. میں چیف جسٹس سے میں اس بات کے ملنے کے لیے تیار ہوں گا, میں ڈسٹرکٹ کورٹس ججز سے ملنے کے لیے تیار ہوں گا کہ یہ کر. اور جیسے سپریم کورٹ میں ریسرچ آفیسرس, ریسرچ کلرکس لگتے ہیں, ینگسٹرس کو جو بھی جیسے آتے ہیں, ان کو ہمارے ججز ہیں, ان کی بھی ہیلپ آؤٹ ہوگی. جب ان کو آپ ریسرچ کے لیے 3 وکیل نوجوان 6 مہینے کے لیے ڈیبیوٹ کر کے دیں گے, ان کے لیے ریسرچ کریں گے, ججمنٹس میں جب ریسرچ کام آتی ہے نا سر, تو اس میں ان کو پالش کریں گے. یہ میکینزم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یا ان بیچاروں سے نعرے مرواؤ, یا پھر ان کو کوئی نہ کوئی خواب, کوئی نہ کوئی نعرہ بیچ کے چلے جاؤ. اس طرح نہیں چل سکتا. ہمارا ایک بڑا عظیم پیشہ ہے, اس عظیم بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی ہمارا کنٹریبیوشن ہمیں چاہیے. میں تو سر, میں جتنی بھی اچھی فرمز ہیں ان میں سب میں گیا ہوں, ان سے بات کی, وہ کریں, ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں بارے انگیج کریں, ہمیں بارے کریں. کیوں نہیں کہتے ہیں ہم نے جتنا کمایا ہے, عزت کمائی ہے, پیسہ جو بھی کمایا ہے, یہ اسی پروفیشن سے کمایا ہے. یہ مدر بار ہے ہماری. اسی نے ہمیں آج ارشد شر ہے, پاکستان کی سب سے بڑی بار کی جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر اگر میں کینڈیڈیٹ بننے کے قابل بناؤں, اس میری مدر بار کراچی بار نے بنایا ہے. اس کی توقیر کو اب اعلیٰ رکھنا اور اولین ترجیح میں رکھنا میرا فرض ہونا چاہیے. ادھر جو نوجوان آ رہا ہے اس کو پروفیشنل بنانے کے لیے مجھے تگ و دو کرنا میرے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے, نہ کہ صرف میں الیکشن جیتوں, اپنی لیڈری چمکاؤں, پھر اگلے سال پھر سے کھڑا ہو جاؤں. لوگوں نے دھندہ کاروبار بنا دیا سر سیاست کو. کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک بار کیا جو مجھ سے آنے والے جو نوجوان ہیں وہ ابوجھ ہیں, ان کی عقل نہیں, ان کو شعور نہیں. مجھ سے بڑے قابل لیڈر بنیں گے سر, موقع تو دے, اسپیس تو دے. ایسا ہی ہے.
میں تو کہہ رہا ہوں اس ریپیٹیشن والے کانسیپٹ پہ پابندی ہونی چاہیے. سر ریپیٹیشن میں کرتے ہیں بات آپ سے سوال اس پہ بھی ویسے ہی لینا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ ابھی اختلافات ویسے ہی ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں نا. جس سوسائٹی میں اگر اختلاف نہیں ہے تو میرا خیال ہے وہاں پہ منافقت کا راج ہوتا ہے. لیکن کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو اندرون خانہ ہوتے ہیں, جو اہل خانہ اپنے گھر کے اندر نپٹاتے ہیں. کراچی بار سندھ بار کونسل کچھ گزشتہ دور میں لگ ایسا رہا ہے, ایک آپ اس کو اروما کے لیں یا پروپیگنڈا کے لیں یا پھر اس کو پروپیگیٹ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ کراچی بار اور سندھ بار آمنے سامنے, سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا یہ کالا کوٹ. میرا خیال ہے کالے کوٹ کی بے حرمتی, آپ اس پہ اتفاق کریں گے. ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ سر اس میں یہ آپ نے جو لفظ یوز کیا نا, پروپوگیٹ ہی کیا جا رہا ہے, حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جتنے سندھ بار میں ممبر بیٹھے ہیں, سندھ بار کا الیکشن جو 2025 میں ہوا, اس پہ آج تک کوئی ایک کمپلین آئی کہ الیکشن وہ ریگڈ تھا؟ نہیں نا. جب صاف شفاف الیکشن ہے تو میرے منتخب نمائندے نا بھائی. دیکھو ان کی پالیسیز سے آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں ایک الگ بات ہے, باقی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے نمائندے. ہمارا ادارہ ہے سندھ بار, میرا ادارہ ہے, میرا ریگولیٹری باڈی ہے. میں اس کی توقیر اور اس کی بحالی کے لیے اتنا ہی لڑوں گا جتنا کراچی بار کے لیے لڑوں گا. اس کے لیے اتنی آواز اٹھاؤں گا جتنا میں کراچی بار کے لیے اٹھاؤں گا, کیونکہ میرا ادارہ ہے. میں اپنے گھر کو کمزور کرنا شروع کر, اب یہی کیا جا رہا ہے جو آپ نے کہا پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی میں سندھ بار پہ انگلی اٹھاؤں, سندھ بار کراچی بار پہ اٹھائے, تاکہ آپس میں گتھم گتھاؤں. جب آپس میں آپ گتھم گتھاؤ گے آپ کمزور ہو گئے. یہی جو کروانے والے یہی کر رہے ہیں, میرے دوست سمجھ نہیں رہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے دوستوں کو ہدایت دے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے نوجوانوں کے لیے اتنی وکالت کر دی, اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو, میں تو خیر سگالی کا پیغام ہی دے سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قائم رکھے, نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ واقعی اس راہ پہ لائے جہاں پہ لانا چاہتے ہیں. مجھے سر یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے نوجوانوں کے لیے اتنا کچھ کہہ دیا کہ یہ سب ہونا چاہیے, دیر شوڈ بی اے میکینزم. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیر شوڈ بی مینڈیٹری اٹیچمنٹ. آپ ان کو RCRO لگائیں, پروسیکیوشن میں لگائیں, کام کرنے دیں, ان کو ایک روڈ میپ دیں, دس اے ٹریک ٹو فالو. ٹھیک ہے. آپ ابھی دیکھیں کہ انرولمنٹ کے پروسیس کو جو خبریں آ رہی ہیں وہی اتنا کس قدر گمبھیر بنا دیا گیا ہے. تو وہ جو نوجوان جو اس کالے کوٹ کی تقریم کو دیکھ کے, اس کی عزت کو چار چاند لگا ہوا دیکھ کے اس طرف آ رہا ہے, اب وہ کہاں جائے گا؟ نہیں, انرولمنٹ کا پروسیس کو گمگیر نہ بنائیں, بھلے کمپٹیٹیو ضرور بنا دیا نا. نہیں, کمپٹیٹیو ضرور بنائیے, اس کو گمگیر اتنا نہ بنائیں کہ لوگوں کو راستہ روکنے کی کوشش نہ, ایسا محسوس نہ ہو کہ راستہ روکا جا سر رہا ہے. محسوس تو یہ ہو رہا ہے نا کہ آپ کسی مخصوص طبقے کو شاید یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک چیز تھی کہ مطلب میں اس پہ بڑی ہنسی آئی, بھائی CRO چاہیے ہوگا. بھائی CRO کیا ہوتا ہے؟ بھائی آج اس ملک میں جو صدر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اس کا CRO ریکارڈ نہیں ہے؟ بالکل ہوگا سر. جو پرائم منسٹر ہے اس کا نہیں ہے, جو پرائم منسٹر گزرے ہیں ان کا نہیں ہے. گرفتار ہوتے رہے, سزائیں ہوتی رہی ہیں, بالکل CRO ہے سر. اور سر CRO کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مطلب ان کی کنوکشن ہے. ایسا ہی ہے, FIR ہو گئی, میرے اگینسٹ FIR ہو گئی, وہ ثابت نہیں ہوئی, میں کنوکٹ, ریکارڈ میں تو میرے رہے گا. بھائی ہم اس طرح کا میکینزم نہیں بنا سکتے کہ مطلب کوئی مجھے کہہ رہا ہوں میں میکینزم بنا, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ طریقے سے سوچیں. ہاں کمپٹیٹیو ایگزام اور سخت کر دیں, بھلے اچھا کر دیں, اس کی آپ صلاحیت بڑھانے کے لیے, چیک کرنے کے لیے اور اچھے ایگزامس رکھ لیں, مگر یہ نہیں کر سکتے آپ ٹارگیٹ کریں کہ نمبر کو ڈگریز کرنا ہے. کیوں نمبر کو ڈگریز کرنا ہے جب لوگوں کو نظر آ رہا ہے بھائی وکیل لوگ کیوں بن رہے ہیں؟ لوگوں کو لگا جا رہا ہے شعور اللہ ایک کی جگہ جا بچی, جہاں ہم اپنی زبان بات کر سکتے ہیں, اپنا شعور دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, لوگوں اڑوسی پڑوسیوں کے لیگل رائٹس پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر بننا چاہتے ہیں کیا حرج ہے؟ کل کوئی اس طرح ہو کہ بھائی پرائیویٹ سیکٹر بڑا اسٹرانگ ہو جا رہا ہے, انجینئر بننا, کوئی زمانہ تھا 2005-6 کا, آپ نے دیکھا ہوگا دنا دن لوگ نہ BBA MBA میں گھسے, کیوں؟ پرائیویٹ سیکٹر مضبوط ہوا. پھر ہم کیا کہتے ہیں, نہیں ان کو روکو, ان کو نہیں, ایسے نہیں روکا جا سکتا. یہ آپ کی یہ آپ کا آنے والی نسل ہے, ان میں سے لیڈرز بنیں گے, ان میں سے روڈ میپ دینے والے بنیں گے, راستہ نہ روکے. باقی ہاں ماحول کو بہتر کرے, لوگوں کو کام دینے کے مواقع اور ان چیزوں کو امپروو کرنے کے. جوڈیشری میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, وکلا میں امپروومنٹ سر کہاں ضرورت نہیں ہوتی. امپروومنٹ اگر آپ کہو گے بند ہوگی تو دنیا بند ہو جائے گی نا سر. تو امپروومنٹ تو چلتی رہنی ہے, اس کو چلتے رہنے دیں. امپروومنٹ کو سزائے موت بنا کے ثابت نہ کریں کہ بس اس کو سزا کا عمل بنا دیں. گنجائش رکھیں, امپروومنٹ ہوتی رہے گی. سب کے پاس ٹرن اوور ہوگا. میں آؤں گا, اگر آتا ہوں میں, ہمیں تو ٹرن اوور لکیلی کہیں گے. اگر ہم آ گئے, اللہ نے عزت دی, دوستوں نے اعتماد کیا, تو مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ کو 6 مہینے کا, آپ نے, میں نے بڑی طویل 1.5 سال کی کیمپین چلائی ہے, تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھائی 6 مہینے کے لیے کیا لڑیں گے, آپ آگے آئیں, آپ کو پھر پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملے گا. میں نے کہا بھائی ارشد کی کوئی حیثیت و اوقات نہیں, کراچی بار کے اندر جمہوری پروسیس چلنا چاہیے. اگر ہمیں اللہ نے عزت دی, دسمبر میں الیکشن میں پریفر کروں گا, پورا کوشش کروں گا, جو اپنے ساتھ اور الیکٹر کو کہتے ہیں ان کو بھی ہم کوشش کریں گے, قائل کریں گے دسمبر میں الیکشن. کیونکہ صرف ایک پروسیس کو نہیں روک سکتے ہم, پروسیس کو روکیں گے ادارہ خراب کریں گے. ہماری ذاتیں اس ادارے سے زیادہ توقیر نہیں رکھتی. بھائی ہم جو بھی ہیں آج جتنے بڑے بڑے نام ہیں اس ادارے کی وجہ سے.
بالکل اس ادارے کو بہتر کر سکتے ہیں، اس میں ہم رکاوٹیں پیدا نہ کریں. بالکل سر، آپ نے کہا کہ سندھ بار کو جو ہے وہ بیسیکلی اپنا رول جو ہے وہ جس طرح سے نبھانا چاہیے اس طرح سے نبھائے اور اپنا بائسنس نہ دکھائے اور کمپٹیٹو ایگزامس کو میرا خیال ہے وہ کر ہاں لیں. بھلے بہتر کریں. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. آپ لا انسٹیٹیوشنس پہ آ جائیں جو آپ کو قانون کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں نا، تو وہاں کی جو حالت زار ہے، میں حالت پہ بات نہیں کروں گا، میں حالت زار پہ بات کروں گا معذرت کے ساتھ. کیا واقعی وہ جو اسکولز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بچے کو پریکٹیکلی اتنا انیبل کر کے بھیج رہے ہیں، اس سے واقعی وہ اتنے اپنا کوسچن کیس اسٹڈیز ہم نے پی ایل ڈیز چیمبر میں سجائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے سجائے ہوتے ہیں، چیمبر بھرا ہوا ہوتا ہے ہم نے، لیکن کیا ہم بچے کو اتنا تیار کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں وہاں سے، یا پھر جب وہ بیچلرس کر کے نکلتا ہے تو اس کے دوران انٹیمیشن کسی نہ کسی سینئر کا ساتھ تو ہوتا ہی نا سر. سینئر فائل پکڑوانے اور صبح سے رات تک ہاتھ بندوانے کے سوا اسے کیا رہا ہوتا ہے، بیچارہ کہاں جا کے ایگزام دے گا سر، کیسے دے گا وہ؟ سر دیکھیں ادارہ کوئی بھی خراب نہیں ہوتا. دیکھیں کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی مسئلوں کی گنجائش رہتی ہے، کوئی مسئلے بھی ہوتے ہیں. ہر یونیورسٹی آپ پاکستان کی کھول کے دیکھ لیں، بہترین سے بہترین ہر یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے بیچ میں مسائل رہتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ نہیں، اسٹوڈنٹ کے مسائل کی بات نہیں نہیں کر رہا میں، بتا رہا ادارے کے ہوں. نظام تعلیم کی بات کر رہا ہوں. ہاں یہ کل پرسوں اس پہ بحث چل رہی تھی، میں یہی کہہ رہا تھا اگر اداروں کے اندر بہتری نہیں ہے، آپ اسٹوڈنٹ بیچاروں کو کیوں ٹیگ کر کے اس کے ساتھ چلا رہے ہیں؟ بھائی ہر اسٹوڈنٹ محنت کرنے والا ہے، روڈ میں تو آپ دیں گے. ہمارے سر تعلیم کا نظام ہے کیا؟ آپ سرکاری اداروں کے اندر چلے تو سر اصل میں آپ نے بات کی نا کہ آپ کمپٹیٹو ایگزام ہاں. بڑھا دیں، میں نے کہا سر کہاں سے پڑھ کے آئے وہ؟ سر اسی اداروں میں پڑھ کے آئے گا. کیوں نہیں پڑھ کے آئے گا سر؟ سر بچے قابل ہیں، اللہ گواہ ہے بچے تو بہت قابل ہیں سر. نہیں میں نے بتا رہا ہوں سر، میں ہماری ایک زیبل یونیورسٹی ہے سر، اس کو خام خا ٹیگ کیا جاتا ہے، اس کو مجھے وجہ ہے کیونکہ اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ادھر سے کچھ بچے میں نے ریکمینڈ کیے، اچھی بڑی ون آف دا ویل ریپوٹیڈ فرمز ان کراچی، ادھر ریکمینڈ کیے کہ سر ان کو موقع دیں. اللہ کی قسم دے آر پرفارمنگ شائننگلی، دے آر پرفارمنگ، صحیح ہے سر، دے آر پرفارمنگ ویری ویل. بہت تو اچھا کیا وہ تو اسی ادارے سے پڑھ کے آئے جس ادارے کو بیچارے کو آپ خام خواہ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بھائی مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ نیتوں، مسئلہ اب کیا ہے کہ سر لاء کے ادارے بہت بڑھ گئے، ٹھیک ہے، وکیل ماشاء اللہ تعداد میں بن رہے ہیں. اب اداروں کو ڈیفیم کرو، آخر میں کچھ نہیں بن گیا. ہاں ادھر میکینزم بہتر کرو نا بھائی. یہ کس کے ہاتھ میں؟ سرکاری ادارے سارے ہیں سرکار کے ہاتھ میں نا. ادھر بہتر کرو. تو پھر انگلی تو کہیں اور جا رہی ہے جو ادارے نہیں بن رہے، اس میں وکیل کا کیا قصور ہے؟ سر حکومت تو پھر بات وہی ہے کہ جو کرشمہ آپ کا اس نے احساس کرے، اب ہم کیا کریں؟ ہاں آپ کچھ نہ کریں تو ہم پھر کیا کریں؟ ہاں نا، تو حکومتوں کو کرنا پڑے گا، اس میں نہ وکیل کا قصور ہے نہ بیچارے طلباء کا قصور ہے. بالکل سر، آپ کی بات بہت حد تک صحیح ہے، لیکن طلباء کو اس میں انکریج کریں، بہت لمبی، ڈسکریج نہ کریں. میں سر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. نہیں طلباء کو ڈسکریمنیٹ، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اوور آل سسٹم کو جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر کوئی گھوٹکی سے آ رہا ہے، کوئی خیرپور سے آ رہا ہے، کوئی جوہی سے آ رہا ہے، ان کے ماں باپ بکریاں بیچ کر کچھ بھی کر کے خواب سجا کے بیچتے ہیں. ان کو آپ ادھر ڈسکریج کر کے نوجوانوں کو واپس بھیج دیں گے کیا؟ ان خوابوں کو آپ تہس نہس کر رہے ہیں، ان امیدوں کو جو ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا کے لکھا کے کچھ آگے بنائیں، ان کو تہس نہس کر رہے ہیں. لیٹس پروموٹ اٹ، لیٹس پازیٹیولی پروموٹ اٹ. میں گورنمنٹ سے بھی یہ استدعا کروں گا، میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ گورنمنٹ ہماری ہیں. ہم ان کو اچھوت یا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی والا آنسر کریٹ نہیں کر سکتے. ہم حکومت کیوں نہیں، حکومت سے بات کروں گا، میری حکومت ہے، میرے ٹیکس پہ چلتی ہیں. ہمارے بچوں کے لیے اور اکموڈ کریں. آپ فری جو ہے کیا کہتے ہیں ہاسٹلس بنانے کی کوشش کریں، ہر ادارے کے ساتھ فری ہاسٹلس بنانے کی کوشش کریں تاکہ تعلیم کو آپ آگے بڑھائیں، اسکلڈ لوگ پیدا کریں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ ابتر رہے ہیں، پڑھے نا؟ دو طبقاتی نظام کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک تو جو امیر کا بچہ ہے وہ اس اسکول میں پڑھے جہاں ماڈرن ایجوکیشن نظام ہو، جس کے پرسنالٹی میکنگ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہو، جس کے مطلب اسپیکنگ اسٹائل کے اوپر بھی کام ہو رہا ہو. ایک بیچارہ اس اسکول میں پڑھے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو. یہ دو طبقاتی نظام بنانے کی کوشش کریں. ہر سرکاری ادارے کو اس پرائیویٹ ادارے جن میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں اس کی قابل بنا دے تاکہ دونوں کے لیے لیولنگ فیلڈ ہونی چاہیے. ہر مقام پہ لیولنگ فیلڈ ہونی چاہیے. یہ نہ کرے ایک بچہ یہاں سے مقابلہ کرے، دوسرا یہاں سے کیسے مقابلہ کروا رہے ہیں آپ؟ پر اس میں بھی جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں وہ مقابلہ کر کے اگر آپ سے مات لیتے تو مطلب وہاں اس بیج میں بڑا طاقت ہے. اس کو ایسا ڈسکریج نہیں کریں، یہ بیج آپ کے ملک کو اٹھا کے رکھے گا انشاءاللہ. بالکل سر. یہ بتائیں کہ صحافی برادری اور وکلا برادری دو انڈیپینڈنٹ آٹونومس باڈیز ہیں، دو الگ الگ طبقے ہیں اور ریاست کے ستونوں کو سپورٹ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. صحافی معاشرے کا عکس دکھاتا ہے، وکیل معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے اور انصاف کی فراہمی کراتا ہے. ان دونوں طبقوں کے اندر بہت ڈیپ روٹڈ ٹریڈیشنل پالیٹکس پریویل کر گئی ہے. تو ایک جو ایک عام سیاست جسے کہتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی سیاست، وہ اپنی جگہ بنا گئی ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ان دو طبقوں میں بھی سیاسی جماعتوں کی وابستگی ہونی چاہیے؟ میرے نزدیک نہیں ہونی چاہیے. میرے نزدیک سے دیکھیں
سیاسی وابستگی آپ کی بھی ہوگی، میری بھی، ہر کسی ہوگی، ڈیفینیٹلی کسی کی ایکٹیولی ہوگی، کسی کی ووٹر کے حد تک یہ چوائس تک ہاں ہوگی، ووٹ سپورٹ پر مگر اپنے اداروں میں، ان اداروں کے اندر، جیسے آپ نے دونوں ادارے کے، دونوں بیچارے ادارے ہمیشہ تاب میں رہتے ہیں. آپ بھی پیکا ایکٹ کے اندر دبے ہوئے ہیں. سر ہاں میں ٹھیک تو ہے، صحیح ہے، آپ بھی دبے ہوئے ہیں، ہم بھی میں سوچ رہا ہوں آپ کے بعد کیا ہوگا. ہم تو ترمیموں کے بعد دبے ہوتے ہیں. تو دونوں اداروں کے اندر اپنی پولیٹیکل بائسڈ یا ان پالیسیز کو بالاتر، ان سے بالاتر ہو کے اداروں کی بہتری کے لیے دونوں میں پولیٹکس کرنی چاہیے. نہیں یہ مطلب وہ سیاسی پولیٹکس ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے سر. اللہ تعالیٰ واقعی اس چیز کو ساتھ کرے کہ Thank یہ بتائیں کہ جو سیاسی جماعتیں پاکستان میں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ واقعی سچی ہیں؟ وہ اپنا آئینہ اپنے سامنے کر کے دیکھیں کہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کہیں اور کھڑے. آئین سر، آئین کو بڑی ٹھیس پہنچائی ہے. بہت ٹھیس پہنچائی. یہ ایک ہی کانٹریکٹ ہے میرے اور اس ملک کے بیچ میں. کیوں اس کو اتنی ٹھیس پہنچا رہے ہو کہ لوگوں کا ایمان اٹھنا شروع ہو جائے؟ نہ کریں. یہی کتاب ہے جو آپ کو باندھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہی اکائی ہے جو ہم وفاق کیا ہے؟ وفاق کی آئین ہے. یہی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، ان چار اکائیوں کو مضبوط فیڈریشن کر نے کے آپ کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو اگر اس میں آپ لوگوں کے لیے گنجائشیں نہیں ہوں گی، اس میں صرف اور صرف بھائی جان کے لیے صرف سہولتیں پیدا کریں گے تو لوگ اسے ڈسکنیکٹڈ فیل کریں گے. نہ کریں. آئین کو اور مضبوط بنائیں، آئین کی بالادستی کو اور مضبوط بنائیں، اداروں کو اور ہمارے عدلیہ کو اور مضبوط بنائیں. سر پسا ہوا طبقہ عدلیہ کے پاس آتا تھا، وہ طبقہ جس کو اسسٹنٹ کمشنر نے بھی دھکا مار دیا، گاؤں کے زمیندار نے بھی دھکا مار دیا، مضبوط طاقتور انسان نے دھکا مار دیا، آخری اشارہ اس کے پاس وہ جو جہاں سے ہر جگہ سے مایوس ہونے کے بعد کورٹ آتا تھا. اور ان اداروں کو آپ دبا دیں گے تو پھر کہاں اعتماد بنے گا؟ کیا حضرت علی کا وہ میں کہنا بھول گیا کہ بھائی کفر کا نظام تو چل سکتا ہے اور یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور کیا وہ چرچل کی بات نہیں ہے کہ مائی کورٹس آر گیونگ جسٹس، تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. یار یہ ساری چیزیں دنیا پڑیں، آپ اس طرح نہیں ہوتا. ان اداروں کو چھوڑیں کم سے کم. سر یہ بتائیں کہ آپ اگر پاکستان کی حالات کو بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں نا، آپ ماشاء اللہ اتنا شعور اتنا علم رکھتے ہیں، تو پاکستان کی عوام ان چیزوں سے بہت ریلیونٹ ہو گئی ہے. عوام جو ہے نا اپنے نمائندوں سے، سیاسی جماعتوں سے، رہنماؤں سے جو بھی ہیں، وہ ان سب سے بہت ریلیونٹ ہو گئی ہے. وہ اپنی یہ الگ لیگ میں جی رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کسی نے نہیں سوچنا. یہ طبقاتی نظام جس کی آپ بات کر رہے تھے، امیر کا نظام الگ ہے، ان کا پاکستان الگ ہے، ڈی ایچ اے کا پاکستان الگ ہے. ہم نے خیابان اتحاد کا روڈ بنا کے بتا دیا کہ ہم کراچی بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ معذرت کے ساتھ میں تو سوچ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پروگرام کے بعد رات کو میرے پاس بھی آ جائیں کہ سر آپ کا رینٹ ایگریمنٹ ویریفائی نہیں، آپ بھی آ جائیں. آج کل یہی ہو رہا ہے نا، تو ایسا نہ مجھے ہی بلا لیں سر، بیل کرا دیجیے گا. پھر وہ پرسوں نہیں دکان کسی کی گرا دی ہے، میں نے اس پہ کرنا ہے پروگرام، میں نے آپ میری بیل کرا دیجیے گا پھر. سر حاضر ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں. جو دبا بندہ ہے اس کے لیے ہم حاضر نہیں ہیں. مجھے لگ رہا ہے یہی رہا کہ آپ کے بعد میں وہ کریں گے کہ سر آپ کا رینٹ ایگریمنٹ ویریفائی نہیں ہوا، آپ بھی آ جائیں ذرا. حاضر ہے. اگر میرا کوئی اسسٹنٹ فون کر اٹھا لیجیے گا نہیں بھائی. ہم حاضر ہے، حاضر ہے سر، حاضر ہے. چلیں یہ بتائیں سر کہ اس عوام کو آپ دوبارہ کیسے امید کے دھارے میں کھڑا کریں گے؟ عوام کو جو آپ نے پہلا لفظ یوز کیا، بڑا رائٹلی یوز کیا کہ ڈسکنیکٹ کر دیا عوام کو. ریلیونٹ ہو گئی ہے. ایک بچپن میں مثال کوئی سناتے تھے، ایک بادشاہ تھا، اس کے جو وزیر و مشیر ہوتے تھے جو کہتے ہیں سب صحیح ہو رہا ہے، سب صحیح ہو رہا ہے. وہ آتے تھے، سر یہ کام ہو کے کر دیا، وہ کام ہو کر دیا. بادشاہ سلامت دیں گا اب جو نا عوام کے جو بھوک ہے نا اس کو مٹانے کا کوئی پرماننٹ سلوشن بناؤ. تو وزیروں نے کہا کہ سر یہ غلط کام نہیں کیجیے. اس نے کہا یہ غلط کام کیسے؟ تو اچھا کام ہے. کہتا ہے جب وہ اپنے پیٹ سے فارغ ہو گئے نا، وہ آپ کے لیے سوچیں گے کہ آپ کے پالیسیز ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اس لیے ہماری عوام کو انہوں نے پھنسا کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی صبح سے شام اس چیز میں گزار دو کہ رات کی روٹی بچوں کو ملنی ہے کہ نہیں ملنی. عوام کو اسی آج سر 300 روپے کے تیل کے زمانے میں آپ رکشہ ڈرائیور کو کیا سوچتے ہوں گے کہ وہ اپنی بیٹی، اگر اس کی بیٹی ہوگی، اس کے دہیج کا سوچے گا، اس کے پانی کا سوچے گا، اس کے کھانے کا سوچے گا، اس کے گھر میں باپ اگر بیمار پڑا ہوگا اس کے علاج کیا سوچے گا. سر آپ نے وہ بندہ جو 1000-1500 دیہڑی کماتا ہے، جو دن میں اس مہنگائی کے حالات میں وہ پالیسیز کے اوپر سوچے گا. وہ سوچے گا کہ اچھا یار یہ بندہ تو اچھا کل سیاست میں گیا، میرے گلی میں گھومتا تھا، آج تو جو ہے وہ کوئی 7-8 کروڑ روپے گاڑی میں چڑھ کے آ رہا ہے. وہ یہ سوچے گا نہیں، وہ کہے گا بھائی جو کر رہا ہے کرنے دے، وہ میرے اوپر گاڑی چڑھا کے جو جا رہا ہے تب بھی خیر ہے، مجھے روٹی پوری کرنے دے اپنے بچوں کی. آج اس عوام کو بس ادھر ہی پھنسا کے رکھ دیا کہ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ صبح سے شام روٹی ڈھونڈتے رہیں، ہمارا کام ہے حکمرانی کرنا. اور یہ سب جو حکمران نظر اس ملک کو اتنا مضبوط بناتے ہیں، جب حکمرانی ختم ہوتی ہے کہیں نہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں. وہ تو پہلے ہی جا چکے ہوتے ہیں، اہل خانہ تو ویسے ہی باہر ہوتے ہیں. سر وہ کسی نے مجھے کہا کہ بھائی وہ صرف ہمارا جو بڑا ایلیٹ طبقہ ہے وہ تدفین اپنی پسند کرتا ہے ایک پاکستان کے اندر.
جب آپ صرف اور صرف بائی چوائس آف اس ملک کو تدفین کے لیے ہمارا رولنگ ایلیٹ رکھے گا تو پھر تو حالات بھی وہی ہوں گے. سر انہوں نے تو پلاٹ پہلے لے کے رکھے ہوتے ہیں نا, عام آدمی تو قبر بھی نہیں آج ملتی. قبر بھی نہیں ملتی. وہ کسی نے کہا تھا کہ اعلان ہوا ہے کہ قبرستان نیا بنا رہے ہیں. ہاں, تو اصل میں عوام کو تو مارنا ہے نا. سر یہ بتائیں کہ ابھی اب سلسلہ چل ہی پڑا, تو مجھے بتائیں کہ وکلا برادری کے اوپر بہت سنگین نوعیت کی ایف آئی آرز بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں, الزامات بھی لگ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں گردش میں ہیں. کراچی کے مختلف اضلاع کی باتیں کریں, اندرون سندھ کی بات کریں, یا پھر پچھلے دنوں حالیہ پنجاب بار میں بھی, لاہور بار میں بھی ایک شدید قسم کی چیزیں ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے آئیں, اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں لینڈ گریبنگ اور لوگوں کی مجرمانہ کارروائیوں میں سہولت کاریوں کے پیچھے جو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے وہ کالے کوٹ کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہے. بینگ اے پروفیشنل لائر, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس طرح کا کوئی خاص چیز ہے نہیں. اگر اکا دکا واقعہ ہے اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں, اس کو ہم ڈس اون کرتے ہیں. کیا پولیٹیکل جماعتوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی؟ کیا جو تختی لگانے کا آج کل کراچی میں بڑا چل رہا ہے, آپ ہر دوسری گاڑی پر جائیں ایم این اے ایم پی کی تختی, کتنی کو روک کے آپ نے فوٹو بنایا, ایس ایس پی صاحب نے اور ڈی آئی جی صاحب نے, کتنے کا فوٹو بنا ہوا ہے. صرف وکیل کو کیوں فوکس کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا جو رومانس اور محبت عوام کے ساتھ تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے, کوشش کرنا ہے وکیل کو نیگیٹو دکھایا جائے. کیوں کہ آپ نے یہ بات نہیں کی, آپ نے کھل کے بات کی ہے, آپ کو ڈر ہے کہ آپ نے کہیں یہ نہ کر دیں. وہ کھل کے بات کرتے ہیں, یہ سزا ہے. وہ کہتے ہیں نا میں سچ کا عادی ہوں, اس شہر میں ہی فساد میں ہی فسادی ہوں. بس وہ مسئلہ ہے وکیل کا بیچارے کا, بس یہ مسئلہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف وکیل کبھی بھی لیگل چیزوں کے ساتھ انوالو. اب دیکھیں ہر طبقے کے اندر, ہر قوم کے اندر برا بھلا ہو ضرور ہوتا ہے. اس برے کی وجہ سے آپ لیبل آؤٹ نہیں کرتے. تو وکیلوں میں اگر کسی ایک نے کوئی برا کام کیا اس کا مطلب یہ پوری کمیونٹی بری ہوگی, ایسا نہیں ہو سکتا. ہزاروں کی تعداد میں کمیونٹی ہے, اس کے حلال کماتے ہیں, لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں, اچھے اچھے نام ہیں جنہوں نے بڑے اپنے نام کمائے. تو اس طرح نہ کریں, کسی بھی ادارے کے پیچھے نہ پڑ جائیں. تو لوگ کب کوشش کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کوشش کر رہا ہے. سر یہ کوششیں چلے ہوتی رہیں گی, اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے رہیں گے اس کو. تو یہ بتائیں, یہ جو ابھی حالیہ ڈبیٹ, ٹریفک پولیس نے ایک پٹیشن فائل کی, ایک پہلے سندھوار کو میرا خیال ہے پتہ انہوں نے خط لکھا نہیں لکھا, یا پھر انہوں نے ایک وضاحت خود ہی جاری کر دی کہ بھائی ہمیں یہ ملا ہے, اس کی ان کنٹینیوشن آف دیٹ ایسے ہوگا, اور جو اراکین مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کو الاؤ ہے, باقی اپنی اتار دیں. پھر سندھ اپنا پولیس والے کورٹ میں گئے, آرڈر آیا کہ بھائی جو آپ نمبر پلیٹ نہیں چھپا سکتے, باقی تو وہ پرانا آرڈر ہے سر, وہ کسی نے نہیں پڑھا تھا. کسی نے نہیں پڑھا تھا, وہ کسی نے ہائی لائٹ کیا, میں دیکھا, ہائیلائٹ کیا, پرانا آرڈر کسی نے نہیں پڑھا تھا. اس کے بعد پھر ڈی آئی جی صاحب کی وضاحت آ گئی. تو یہ قصہ کیا ہے سر؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میں لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں, مجھے وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو مجھے مطلب قانون کے زمرے سے باہر نکالتا. جو آئینی ریاست میری اگر مجھے لگانا ہے, فار ایگزامپل میں ایڈوکیٹ ہوں یا ڈاکٹر ہوں, کچھ بھی لگانا ہے, اگر گاڑی کے سائڈ پہ لگا دو تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں نمبر پلیٹ نہیں ہٹانی, مطلب چھپانی چاہیے. کیوں چھپائیں ہم نمبر پلیٹ؟ بھائی کوئی ہم اللہ رحم کر کے جرم کر کے تھوڑی نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ تھوڑا مسئلہ یہ ہو گیا, یہ ہیوی چالان انہوں نے لگا دیے. اس کے لیے بھی لوگ, میں تو زیادہ دیکھ رہا ہوں لوگوں نے پتہ نہیں کوئی کالے کپڑا لگا کے اس کے اوپر وہ پلیٹیں لگائی, پتہ نہیں وہ پھر وکیل ہے, ایم این اے, ایم پی, کوئی پتہ نہیں ہے, لوگوں نے لگائی ہوئی ہے. وہ اس وجہ سے اب اس حالات کے اندر 15,000 20,000 کا جرمانہ کون بھر سکتا ہے سر؟ جرمانہ ہونا چاہیے. آپ حوصلہ شکنی کے لیے جرمانے ہوتے ہیں نا سر, کسی بھی غلط کام کو, اس کو اتنی کوئی پنشمنٹ نہ بنا دیں کہ لوگ قانون سے بھاگنا شروع کر دیں. بھائی 1,500 کر دیں, 2,000 کر دیں, چلو جرمانہ ہونا چاہیے, ڈسکریج کریں. جرمانہ ایمانداری سے لیں, ایمانداری سے ایسے کیٹیگرائز نہیں کریں تو جناب کو چھوڑنا ہے, جناب کو نہیں چھوڑنا, تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. پر 20 25,000 جرمانہ, لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہیں, تو اس میں اگر تو لوگ تو پھر بیچارے کچھ نہ کچھ کریں گے ہی نا. بہرحال قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. بالکل سر. پولیس اور وکیل, کالا کوٹ اور کالی شرٹ, خاکی پتلون, ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ بھی, اور آنگ بچولی چلتی بھی رہتی ہے, سڑکوں میں بھی دکھائی دیتی ہے, اور اکثر تو پچھلے ادوار میں تھانوں میں بھی دکھائی دیتی رہی ہے سر. یہ جو وکلا گردی کا ایک ورڈ استعمال ہونے لگا کالے کوٹ کی بے حرمتی کے لیے کہ وکلا گردی ہو رہی ہے, یہ کیوں ہونے لگا سر؟ اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہے؟ دست نادیدہ کی تحقیق ضروری ہے, مگر آگ جو گھر میں لگی ہے پہلے بجھا دی جائے. تو دست نادیدہ ہوں گے کوئی جو چاہتے ہیں کہ وکلا کو کارنر آؤٹ کرو. باقی ہمارا پولیس میرا ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ صحیح ہے. اس کی عزت و توقیر ہم رکھتے ہیں اور وہ ہماری رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا ان باروں کے اندر, آپ ان دونوں طبقوں کو مل کر کام کرتے ہوئے آگے دیکھیں گے. کیونکہ ان کے بغیر وہی کرمنل کیسز کے اندر لوگوں کو پکڑنا انہوں نے ہوتا ہے, انویسٹیگیشن انہوں نے کرنی تھی, ہم نے تو وکالت کرنی تھی. ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں کی طرح نہیں رہ سکتے. ہمیں آپس میں ورکنگ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن رکھنا پڑے گا, اور وہ ہونا چاہیے. اور پولیس کو بھی ایک ہم پڑھا لکھا معتبر طبقہ ہے سوسائٹی کا, اسے ہمیں مطلب اسی عزت کی نگاہ, توقیر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اور ہم بھی اسی توقیر کی نگاہ سے اپنی پولیس کو دیکھتے ہیں. ان کی قربانی ہے. جوڈیشل ریفارمس پہ بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں, اور بہت ساری شاید کاوشیں بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ پولیس ریفارمس کی بہت شدید ضرورت ہے. اور ریفارمس پاکستان میں وکلا ہی لا سکتے ہیں, کیونکہ سیاستدانوں کو اگر کوئی ڈرافٹ بھی دینا ہے تو وکیل نہیں دینا ہے نا.
سر ہمیں اسمبلی میں بٹھا دیں, ہم کر دیں گے. نہیں سر, آپ کو تو پھر ووٹ لینا پڑے گا نا, وہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں سر. سر اب چلیں, وہ کئی بات کہیں اور سے آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ پولیس ریفارمز کیسے ممکن ہے؟ کیا واقعی حکومت کو ہوش آئے گا کبھی, یا پھر چلتا رہے گا؟ سر جو یہ بار کاؤنسلز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں, اس میں معتبر وکلا ہوتے ہیں. کیوں نہیں حکومت ایک کوئی ایسا ورکنگ کوآرڈینیشن آپ میں کریٹ کر سکتی ہے؟ چلو بھائی لازمی اگر آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, آپ ان ایکسپرٹیز کے ساتھ مل کر کوئی کوآرڈینیشن بنائیں کہ آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورے کے ساتھ پولیس ریفارم یا دوسری ریفارم جو چاہیے وہ ضروری ہے, وہ نہیں چاہیے. کیونکہ سر عام میں تو دیکھتا ہوں سر, جب اب موٹر سائیکل والے کو پکڑ کے روک کے کھڑے ہوتے ہیں سائڈ پہ, یہ وہ بھائی ابھی بھائی سرچ کرنے کا بھی طریقہ کار, سر وہ دل تو کرتا ہے کہ راستے میں روک کے سنا دو, لیکن پھر وہ ہوتا ہے کہ کار سرکار مداخلت کر رہا ہے. کار سرکار مداخل ہو جائے گی ہر ایف آئی آر کا. پھر وہ نا جس فسادی کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے نا, جو سچ کا عادی ہوتا ہے, اس میں یہی لفظ لکھا جاتا ہے, کار سرکار مداخلت. تو بہرحال ایک میکینزم جو ہے اس کو پولیس کو فالو کرنا چاہیے. میں تو دیکھ رہا ہوتا ایسے ہی روک کے کھڑے ہوتے ہیں. سرچ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے سر. ہم کبھی باہر ہوتے ہیں, کبھی رینڈم کچھ سرچ آپ کر لیتے ہیں, آپ کو سرچ رپورٹ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی سرچ رپورٹ کی گئی, یہ ریزن تھا, آپ سے یہ ملا, یہ نہیں ملا. ادھر تو بس یوں ہاتھ مار کے سائڈ پہ کھڑا کر دیں گے. پھر نہیں سر, ہم خود ٹریول کرتے رہے. آئی واز ان مڈل ایسٹ, میرا پاس نہ میں بزنس ویزا پہ تھا, میرے پاس پاسپورٹ اور ویزا کاپی بھی نہیں تھی. میرے ساتھ بڑے تعاون عزت سے پیش آیا گیا, مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا, مجھے میرے ولا تک لایا گیا کہ بھائی یہاں پہ دکھا دیں بس. تو دس از ہاؤ دے بہیو. سر میں آپ کو ایک اپنی پرسنل لائف بتاؤں. میں ایسے 2 سال پہلے ایک باکو میں ہم تھے, تو میں ایک دوست کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا. ہم نے پولیس رپورٹ کیا سر ود ان مجھے پولیس تھانہ ہی نہیں لگ رہا تھا. ہمیں ایسا ٹریٹ کر رہے ہیں, وہ کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. کمپلین کرنے گئے تو پھر وہ مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے, پاکستانی پولیسنگ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اب ہم ادھر تو ویسی بات نہیں کر رہے تھے, کہتے اچھی پولیس ہے. انہوں نے 2 دن میں وہ مسئلہ ریزولو کیا ایز اے وزٹر. ہمیں کہا کہ آپ ہمارا یہ ایک پورٹل ہے, اس پہ آپ اپنی ہماری اپڈیٹ دیجیے گا. سر میں نے اپڈیٹ وہ ای میل کے تھرو بھیجی. ان کی انٹیریئر منسٹری سے سر تھینک یو کا میسج مجھے آیا, اور ویلکمنگ نوٹ, پتہ نہیں کیا کیا سر. تو مطلب اتنا انکریج کرتے ہیں اگر آپ پولیس کو اپروچ کرو, اگر چیزیں کرو. ادھر بھی وہ ہونا چاہیے کہ بھائی تھانے میں ڈر نہ لگے, تھانے میں یہ نہ لگے کہ صرف جوتے ہی پڑھنے, یہ نہ ہم آؤ بہترین کہ مطلب غریب بھی آتے ہوئے کمفرٹیبل ہو, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میں پولیس کے پاس ابھی جاؤں گا. کافی حد تک انہوں نے کچھ بہتر ہونا چاہیے, ہم کچھ کیا, ہر بہتری کو سپورٹ کرنی چاہیے ہمارے ادارے. سر اینی لاسٹ میسج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو ٹو یور لیگل فرٹرنیٹی؟ ہماری لیگل فرٹرنیٹی کو میرا میسج یہ ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا, ہمارے اندر جو یونٹی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. ہم معاشرے کا ایک مضبوط حصہ ہیں. اس معاشرے میں جو بھی خامیاں ہوں گے اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر ان کو ختم کرنے کے لیے, بھلائی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو ینگسٹرز کو کوئی نا امیدی نہیں ہے, اس پروفیشن میں آئیں. یہ پروفیشن بہت دیندار پروفیشن ہے, انشاءاللہ آپ اس پروفیشن کا مستقبل ہے, کوئی ڈسکریج نہیں ہوا آپ. Well, it's really nice to host you, Shah Saab. I'm honored to have you. honor being here. اور بڑے انفارمیٹیو قسم کے آپ, مجھے پہلی بار کوئی دوست ملا ہے جس سے گفتگو ہوئی ہے. میرے کہتے ہیں کہ یہ اعزاز ہے حسن آواری کیا, جہاں بھی گئے تو داستان چھوڑا ہے. واہ واہ واہ, ہمارے پاس جو مہمان آیا یہ کلمات ضرور کہہ کے گئے. شکر الحمدللہ. الحمدللہ, عزت نوازی کا بہت شکریہ سر. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ناظرین, ایڈوکیٹ صاحب کی باتیں اپنی جگہ, بٹ بینگ لا ابائڈنگ سٹیزن آف پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر طبقے, ہر مکتبہ فکر کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. ایز اے سٹیزن ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کس ادارے کا, کس انسٹیٹیوشن کا, کس طبقے کا احترام کرنا ہے اور کس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. جب عوام درست ہوتی ہے تو اسٹیک ہولڈرز کو اپنا قبلہ بالآخر درست کرنا ہی پڑتا ہے, کیونکہ عوام ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمارے حکمران کیسے ہوں گے. اس امید کے ساتھ کہ آج کی گفتگو بہت سے لوگوں کے دماغوں پہ چھائی ہوئی گرد کو دور کرے گی, اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.